بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحقیقت والمجاز کل لفظ وضعہ واضع اللغة بإزاء شیء فهو حقیقۃ له ولو استعمل فی غیرہ یکون مجازا لا حقیقۃ ثم الحقیقۃ مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ ولہذا قلنا لما اريد ما يدخل في الساء بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساء بالساءين سقط اعتبار نفس الساء حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين ولما اريد البكاء من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد قال محمد اذا اوصى لمواليه وله موال اعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه وفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص عام مشترک معول کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد فصل فی الحقیقت والمجاز سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ استعمال فی المعنی کے اعتبار سے نظم کتاب اللہ کی دوسری تقسیم بیان فرما رہے ہیں. استعمال فی المعنی کے اعتبار سے نظم کتاب اللہ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. ان 4 قسموں کی وجہ حصر دیکھیں گے. لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے. اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں. اگر معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو رہا ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں. پھر حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو لفظ کی مراد واضح ہوگی یا پوشیدہ ہوگی. اگر لفظ کی مراد واضح ہو تو اسے صریح کہتے ہیں. لفظ کی مراد پوشیدہ ہو تو اسے کنایہ کہتے ہیں. کل لفظ واضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت اور مجاز کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. حقیقت کی تعریف: لفظ کو واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہو لفظ کا اسی معنی میں استعمال ہونا حقیقت کہلاتا ہے. لفظ کا اسی معنی میں استعمال ہونا حقیقت کہلاتا ہے. جیسے لفظ اسد واضح نے اس کو شیر کے لیے وضع کیا تھا. اگر شیر کے لیے ہی استعمال ہو تو اسے حقیقت کہیں گے. مجاز کی تعریف: لفظ واضح نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہو لفظ کا اس معنی کے غیر میں استعمال ہونا مجاز کہلاتا ہے. جیسے لفظ اسد، یہی لفظ اسد بہادر آدمی کے لیے، لفظ اسد بہادر آدمی کے لیے، کیونکہ بہادر آدمی کے لیے لفظ اسد کی وضع نہیں، اس کی وضع تو شیر کے لیے ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے مجازاً استعمال ہوتا ہے. ثم الحقیقت مع المجاز سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ایک لفظ سے بیک وقت لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں، جبکہ شوافے کے نزدیک ایک لفظ سے بیک وقت اس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی مراد لینا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں معنوں پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی حقیقی معنی پر بھی عمل کرنا دشوار نہ ہو اور مجازی پر بھی عمل کرنا دشوار نہ ہو. شرط یہ ہے کہ دونوں معنوں پر عمل کرنا ممکن ہو. وَلِهَذَا قُلْنَا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اصول کی بنیاد پر پہلا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، یعنی تم ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو۔ اب اس حدیث پاک میں لفظ سا کا حقیقی معنی ہے، اونچا بولو، ظرف یعنی برتن، اور لفظ سا کا مجازی معنی ہے مظروف، یعنی وہ چیز جو برتن میں داخل ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو برتن میں داخل ہوتی ہے۔ اب لفظ سا سے بالاتفاق، لفظ سا سے بالاتفاق مجازی معنی مظروف، یعنی وہ چیز مراد ہے جو برتن میں داخل ہوتی ہے، اس لیے حقیقی معنی یعنی برتن والا معنی مراد لینے کے اعتبار ساکت ہو جائے گا، کیونکہ اگر حقیقی معنی کو بھی مراد لیں اور مجازی معنی پہلے مراد لیا جا چکا ہے تو حقیقت اور مجاز کو بیک وقت ایک لفظ سے مراد لینا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ تو بیک وقت ایک لفظ سے لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی مراد لینا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص خالی 1 سا کی خالی 2 سا کے بدلے بیع کر لے تو یہ جائز ہے، اور اناج کے بھرے ہوئے 1 سا کی اناج کے بھرے ہوئے 2 سا کے بدلے بیع کرے تو یہ ناجائز ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ ولما ارید الوقاص، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ اصول کی بنیاد پر دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا۔ اس آیت کو آیت ملامسہ کہتے ہیں بھائی۔ اس آیت کریمہ میں لمس کا حقیقی معنی ہے ہاتھ کے ساتھ چھونا، اور لمس کا مجازی معنی ہے جمع کرنا، مجازی معنی ہے جمع کرنا۔ اب لفظ لمس سے لمس سے بالاتفاق مجازی معنی یعنی جمع مراد لیا جا چکا ہے، مجازی معنی یعنی جمع مراد لیا جا چکا ہے، مجازی معنی یعنی جمع، اس لیے حقیقی معنی کا اعتبار ساکت ہو جائے گا، حقیقی معنی کا اعتبار ہے ساکت ہو جائے گا، کیونکہ اگر حقیقی معنی کو بھی مراد لیں تو اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں، اور جو کہ جائز نہیں۔ لہذا اگر مرد عورت کے ساتھ جمع کر لے، اگر مرد عورت کے ساتھ جمع کر لے تو مائع مطلق میسر نہ ہونے کی صورت میں اس آدمی پر تیمم کرنا فرض ہوگا، اور اگر محض ہاتھ کے ساتھ چھو لے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، تیمم کا فرض ہونا تو دور کی بات ہے۔ قال محمد اذا اوصال موالیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مذکورہ اصول کی بنیاد پر تیسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال میرے موالی کو دے دینا، اتنا مال میرے موالی کو دے دینا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اپنے موالی بھی ہیں اور اس کے موالی کے موالی بھی ہیں، اس کے اپنے موالی بھی ہیں، یعنی جن کو موسی نے خود آزاد کیا، یہ موالی کا حقیقی معنی ہے، اور اس کے موالی بھی ہیں جن کو موسی کے موالی نے آزاد کیا، جن کو موسی کے موالی نے آزاد کیا۔ یہ موالی کا مجازی معنی ہے، چونکہ حقیقت مجاز پر راجع ہوتی ہے، اس لیے وصیت کو موسی کے موالی کے حق میں پورا کیا جائے گا، موسی کے موالی کے حق میں پورا نہیں کیا جائے گا، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں۔
نہیں. وفی السیر الکبیر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ اصول کی بنیاد پر چوتھا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. چوتھا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں جس کے دو حصے ہیں. جس مسئلہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ سیر کبیر میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر دوران جنگ حربی کافر مسلمانوں سے اپنے آبا کے لیے امان طلب کریں. اب آبا اس کا حقیقی معنی ہے ان کے باپ اور مجازی معنی ہے ان کے دادے نانے. چونکہ حقیقت مجاز پر راجع ہوتی ہے اس لیے ان کے آبا کو امان دی جائے گی، دادوں اور نانوں کو امان ہے نہیں دی جائے گی. کیونکہ اگر دادوں اور نانوں کو بھی امان دیں تو اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں. مثال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سیر کبیر میں فرماتے ہیں اگر میں دوران جنگ حربی کافر مسلمانوں سے اپنی امہات کے لیے امان طلب کریں، اپنی امہات کے لیے امان طلب کریں. اب امہات کا حقیقی معنی ہے ان کی مائیں، مجازی معنی ان کی دادیاں نانیاں. چونکہ حقیقت مجاز پر راجع ہوتی ہے اس لیے ان کی ماؤں کو امان دی جائے گی، دادیوں نانیوں کو امان نہیں دی جائے گی. کیونکہ اگر دادیوں نانیوں کو بھی امان دیں تو اس صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز والی خرابی لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں. اب آؤ بھائی ترجمہ کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا بھائیو. فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ ایسی فصل ہے جو حقیقت اور مجاز کے بیان میں ثابت ہونے والی ہے. کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء، ہر ایسا لفظ جس کو لغت کے واضح نے کسی شے کے مقابلہ میں وضع کیا، اور شے سے مراد معنی ہے کسی شے کے مقابلہ میں وضع کیا، تو وہ لفظ اس شے یعنی معنی کے لیے حقیقت ہے، تو وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہے. اگر اس لفظ کو اس معنی کے غیر میں استعمال کیا جائے تو وہ لفظ مجاز ہوگا، لا حقیقت، نہ کہ حقیقت. غیر میں استعمال ہوا تو پھر مجاز کہیں گے، حقیقت نہیں کہیں گے. ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ وہ دونوں ایک حالت میں ایک لفظ سے مراد ہو کر جمع نہیں ہو سکتے، مراد ہو کر جمع نہیں ہو سکتے. ولہذا، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ بیاک وقت حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین کے ساتھ اس چیز کو مراد لیا جا چکا ہے جو چیز سا میں داخل ہوتی ہے، جو چیز سا میں داخل ہوتی ہے، اونچا بولو، جو چیز سا میں داخل ہوتی ہے، تو سا نفس سا کا اعتبار ساکت ہو جائے گا. یہ ساکتہ جواب لما ہے، اور پہلے لما اریدہ وہ شرط ہو گئی نا، اور ساکتہ اعتبار و نفس سا یہ جواب لما ہے، جزا ہے. حتیٰ جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ نفس سا سے ایک کی دو کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے. ولما ارید الوقاء من آیت الملامسۃ، اور جب آیت ملامسہ سے جماع کو مراد لیا جا چکا ہے تو ہاتھ کے ساتھ چھونے کے ارادے کا اعتبار ساکت ہو جائے گا. قال محمد اذا اوصى لمواليه وله موال اعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه. امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کوئی مرد اپنے موالی کے لیے وصیت کرے اور اس کے لیے ایسے موالی ہیں جن کو موسی نے آزاد کیا، اور اس موسی کے موالی کے لیے ایسے موالی ہیں جن کو موسی کے موالی نے آزاد کیا، تو وصیت موسی کے موالی کے لیے ہوگی، موسی کے موالی کے سوا. وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر میں ہے لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم، کہ اگر اہل حرب اپنے آبا پر امان طلب کریں
تو دادے امان میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر اہل حرب اپنی امہات پر امان طلب کریں تو دادیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگی۔ اب ماں کے حق میں تو ہوگی، دادیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگی۔